رسول بخش شاہی صاحب، آج جو پی ٹی آئی نے جلسہ کیا ہے اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ مقبولیت ابھی ہے؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے یہ ایک فلاپ شو تھا اور لوگ متاثر کن تعداد میں باہر نہیں آ سکے۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر خوف کس بات کا؟ مینار پاکستان پر جلسہ کرنے دیتے، وہ تو انہوں نے نہیں کرنے دیا۔ لاہور کے اندر کرنے دیتے، وہ بھی نہیں کرنے دیا۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ جلسہ یہ کیوں جلو پارک کیوں ہو رہا ہے، تو جلو پارک سے راتوں ہی رات صبح کو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کہنا کی اجازت ملی ہے۔ مویشی منڈی کانا مویشی منڈی 42 شرائط ہیں اور 3 سے 5 کے درمیان یا 4 سے 6 کے درمیان ان کو جلسہ ختم کرنا ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ 5000 لوگوں کو لاہور کی سڑکوں سے نکال کر کہانا لے جائیں تو وہاں پہنچنے میں کتنا دیر لگے گی؟ کہ آپ یہ لوگ جا رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، پیدل تو نہیں پیدل جائیں گے تو دوسرے دن پہنچیں گے۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کے دل میں پیپلز اس کا پی ٹی آئی کا بہت خوف ہے کہ ان کے ساتھ لوگ زیادہ ہوتے گئے تو یہ نہ ہو کہ ہمارا دڑنت رختہ ہو جائے۔ ایسی کوئی میرا نہ خیال ہے کہ اس قسم کے جو خدشات ہیں حکومت کے ذہنوں میں یا ان کے کل پرزوں کے ذہنوں میں وہ بے بنیاد ہیں۔ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کوئی انقلابی جماعت ہے یا تحریک انصاف کوئی عسکری پسند جماعت ہے یا تحریک انصاف اسلحہ لے کے حکومت کے اوپر یلغار کرے گی اور طاقت کے زور پر حکومت پر قبضہ کر لے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن حکومت جلسوں سے نہیں ڈری ہوئی، حکومت 9 مئی سے ڈری ہوئی ہے، اس لیے ایسے اقدامات کر رہی ہے۔ دیکھیں بات سنیے کہ یورپ نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ اور کسی حد تک امریکہ میں بھی ہے کہ جی آپ ایک چیز کو سے منحرف نہیں ہو سکتے، اور وہ کہ کس بات سے منحرف نہیں کر سکتے کہ جی ہالوکاسٹ ہوئی تھی، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہالوکاسٹ نہیں ہوئی تھی تو آپ کے خلاف مقدمہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک روایت تو جو مغربی جمہوریتیں ہیں ان میں بھی پڑی ہوئی ہے کہ 9 مئی کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ 9 مئی میں نہیں سمجھتا کہ جو وہاں پہ حرکات ہوئی ہیں وہ جن لوگوں نے کی ہیں وہ تو بس بانی پی ٹی آئی بھی کہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے شہداء کی نشانیوں کی بے حرمتی کی ہے، جو لوگ کور کمانڈر کے گھر میں گھسے ہیں، جن لوگوں نے اس قسم کی شرپسندی جہاں بھی کی ہے، جس نے بھی کیا اس کے خلاف مقدمہ کریں۔ لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا پاکستان کی تاریخ میں، لیکن ابھی تک کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا ثابت ہوا ہے، کوئی ٹرائل ہوئی ہے، کوئی کتنا اب تو 2 سال ہونے کو ہے، 2 سال ہو چکے ہیں بلکہ، کہ آپ نے کسی کو کنوکٹ کیا ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے؟ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا اور دوسری طرف سے ابھی تک کسی کی کوئی کنوکشن نہیں ہوئی، مقدمات آگے نہیں چل رہے۔ تو پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے یہ ایک روایتی جلسہ ہے، کوئی غیر روایتی نہیں ہے، یہ روایتی پارٹی ہے، غیر روایتی پارٹی نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ جو سیفٹی ویلو ہے نا جلسوں کا، ان کو رہنے دیں، ماحول کو بہتر بنائیں اور یہ خوف اپنے ذہن سے ختم کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا جلسہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی تھی اور ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے۔ رسول بخش شاہی صاحب، یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہمیں دکھائی دے رہی ہے اداروں کے درمیان، اس کا اصل نقصان ہوگا کسے؟ میں چاہتا ہوں کہ 3 مغالطے یہاں پہ ختم کرنے کی کوشش کروں، اگر کامیاب ہو جاؤں شاید۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تنازعات کسی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو حل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک انتخابات ہوتے ہیں کہ شفاف اور آزادانہ ہوں، اور جس پارٹی کی حکومت بنے اس کو بنا دی جائے تو ملک میں استحکام آ جاتا ہے، معیشت بھی چلتا ہے اور معاشرے کی نفسیاتی کیفیت بھی نارمل رہتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ، سب سے بڑی عدالت ملک کی، کوئی فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ سب کے اوپر لاگو ہو اور معاملات وہاں پہ ختم ہو جائیں۔ اب آتے ہیں ایک دوسرے مغالطے کی طرف۔ دوسرا مغالطہ یہ ہے کہ کوئی ادارہ اگر یہ کہے کہ ہم بھی تو آئینی ادارہ ہیں تو اسی لیے ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ سوالات اٹھائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان میں اس حکومت نے یہ ڈھکوسلا چلایا ہوا ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ انگریزی میں بات کروں گا کہ
ڈونٹ انسلٹ دا انٹیلیجنس آف انٹیلیجنٹ پیپل، کہ آپ لوگوں کے ذہن کو آپ آزمائش کر رہے ہیں کہ جی یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ڈگوسلہ ہے. کہ دیکھیں آپ کا ادارہ، ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، یہ آئین کی وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں، ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ آپ کو ایک تقریر اور تحریر کی آزادی ہے، آپ وہ بات کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ ہم آئینی ادارے ہیں، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی شخص، کوئی جماعت سپریم کورٹ کے فیصلے سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ہو رہا ہے تو یہ سمجھے کہ نظام گر رہا ہے. لیکن رسول بخش صاحب، بات چیت سے بھی تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں نا، تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کر کوئی بات چیت سے بھی تو تنازعات کا حل نکال سکتے ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ تیسرا مغالطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کے درمیان میں ٹکراؤ، اداروں کے درمیان میں کبھی ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں. اب دیکھیں سپریم کورٹ کیا ہے، لوگ ہیں جو بات جن کو ہم اداروں کا ٹکراؤ کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم اصطلاح استعمال کریں تو ہم کوئی ملک کی خدمت کر رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، یہ بات میں کر رہا ہوں. یہ نادانستہ طور پر، لاشعوری طور پر پاکستان کی پولیٹیکل لغت میں یا پولیٹیکل ڈکشنری میں یہ شامل ہو چکا ہے. ادارے چلاتے ہیں لوگوں کے مفادات ہیں. پارلیمان کس کے ہاتھ میں ہے؟ انتظامیہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جن کے ہاتھ میں انتظامیہ اور پارلیمان ہے وہ سپریم کورٹ کو قابو کرنا چاہتے ہیں. ساری سٹرگل یہی ہو رہی ہے. اور اس سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان میں استحکام آئے گا یا یہ نظام آگے چل سکے گا، نہیں چل سکے گا. اگر آپ نے کوئی سمجھوتا کرنا ہے تو پہلے یہ سمجھوتا کریں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم سب تسلیم کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو اگر آئین میں تبدیلی کرنی ہے تو ہم سب مل کے کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے. اس طرح نہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ 55 ترامیم لے آئیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ غلط کرے. لیکن میرے سے ایک سوال ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے، پولیٹیکل سچویشن، یہ تمام مسائل اگر پاکستان تحریک انصاف کو درپیش ہوتے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو وہ اس وقت کیا اس سے کچھ مختلف کر رہی ہوتی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جب وہ اقتدار میں تھے تو ان کا جو رویہ تھا کوئی ان سے زیادہ مختلف نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا المیہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جواب دے دیا ہے، آپ کا جواب آ گیا. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں کن کن ممالک کے لیڈر سے ملنا چاہیے وہاں پہ؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر موقع مل جاتا ہے تو وہ بائیڈن سے ملتے، لیکن بائیڈن جو ہے اس وقت لیم ڈک پریزیڈنٹ ہے. تو لیکن امریکہ کے ساتھ جو ہماری تعلقات کی نوعیت ہے وہ نہیں جو آج سے 20-25 سال پہلے ہوا کرتی تھی. بڑے پراتفاق انداز میں پاکستان کے صدر کو، وزیر اعظم کو وہاں بلایا جاتا تھا. وہ تو وہاں سے تو اب کسی چیز کی توقع نہ رکھیں. جن سے ملنا ہے میرے خیال میں جو سب سے اہم ملاقات ہو سکتی ہے وہ برطانیہ کے وزیر اعظم سے ہو سکتی ہے، اور کوشش ضرور کرنی چاہیے کیونکہ جس قسم کے بھی حالات ہمارے رہے ہیں، برطانیہ نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کا ساتھ دیا ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم نے بہت سارے مسائل حل کروانے کی کوشش کی ہے. اس وقت جو ایک تھنک ٹینکس کا جو ماحول ہے وہ زبردست ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کے پاکستان کی امیج بلڈنگ کرتے ہیں، میڈیا ہے ان کے سامنے جاتے ہیں. لیکن اس وقت ماحول میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف کے لیے سازگار نہیں. میں تو ان کو ایڈوائز کروں گا کہ جتنا آپ ان سے بچ سکتے ہیں بچیں، کیونکہ وہ انتخابات کے حوالے سے جو کچھ ملک کے اندر سے ہو رہا ہے اس کے حوالے سے سوال کریں گے اور وہ مشکل ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ورلڈ بینک، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور جو ایک ہے کونسل پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ جو ٹریڈنگ کونسل ہے یا کمرشل کونسل ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں ان لوگوں سے ملنا چاہیے وزیر اعظم کو.